اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستان کی خود مختاری کیا ہے، اسے یہ لحاظ نہیں کہ پاکستانی ریاست کے کلیدی مفادات کیا ہیں۔ وہ ایک ریکلیس ڈرائیور کی طرح، جیسے کہ کوئی نشے میں ریکلیس ڈرائیونگ کرتا ہے، جیسے کوئی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے نتیجے میں کبھی ایک چیز کو گاڑی مارتا ہے، کبھی دوسری کو مارتا ہے، کبھی تیسری کو مارتا ہے، ایک نشہ آور ڈرائیور کی طرح عمران خان بھی اپنے سیاست کی گاڑی کبھی آئین سے ٹکراتے ہیں، کبھی قومی اداروں سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کے کلیدی مفادات سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نشانے پہ لیتے ہیں، اور کبھی ملک کی داخلی سلامتی اور استحکام کو نشانے پہ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس نے 2 دفعہ واضح کر دیا کہ پاکستانی سفیر کے مراسلے میں کسی قسم کی بیرونی سازش جس کا تعلق رجیم چینج سے ہو، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس تصدیق کے بعد کہ کسی قسم کی کوئی بیرونی مداخلت پاکستان میں رجیم چینج کی نہیں ہوئی، اور پاکستان کی قومی اداروں کی قیادت کے اس وضاحت کے بعد کہ ایسا کوئی ذکر کسی طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں کیا گیا، اس کے بعد اس چیز کو دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان صرف اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مسلسل پاکستان کے مفادات سے کھیل رہا ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان نے اگر خود مختاری کو بچانا ہے، دفاع کرنا ہے، اگر پاکستان نے دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک بننا ہے، تو اس کی پہلی شرط مضبوط معیشت ہے۔ اسٹرانگ اکانومی از اسٹرانگ پاکستان، اور اسٹرانگ اکانومی تب ہوگی جب پاکستان دنیا کی معیشت کے ساتھ جڑے گا۔ پاکستان دنیا کی معیشت سے کٹ کر مضبوط معیشت نہیں بن سکتا۔ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں اپنی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی منڈیاں چاہیے۔ ہم نے پاکستان کو نہ کیوبا بنانا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ملیشیا، ترکی، ساؤتھ کوریا، چائنا، ان کی طرز کے اوپر ترقی دینی ہے، اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے 4 مضبوط خارجی ستون ہیں جن کے ذریعے پاکستان مستقبل میں تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ پہلا ستون چین ہے، جس کی سرمایہ کاری کے بغیر، جس کے تعاون کے بغیر ہم معاشی طور پر تیز رفتار ترقی نہیں کر سکتے۔ چین نے سی پیک کا منصوبہ ہمیں دیا، عمران حکومت نے سی پیک کے منصوبے کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ہمارے 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے مٹیریلائز ہوئے۔ عمران خان کے پونے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا۔ چین کو بےہودہ قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے گئے، چین کو ناراض کیا گیا یہ کہہ کر کہ اس نے مہنگے قرضے ہمیں دے دیے ہیں۔ لہذا پاکستان کا پہلا خارجی ستون معیشت کا چین، اس کو ناراض کر کے ایک طرف ہمارے تعلقات میں سرد مہری پیدا کر دی گئی۔ پاکستان کے دوسرا ستون یورپین یونین ہے، جہاں نہ صرف پاکستانی تارکین وطن بھی بستے ہیں بلکہ اس نے GSP+ ہمیں دے رکھا ہے۔ اور یہی عمران نیازی جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات تھی
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا سوال تھا تو قوم کو یہ بھاشن دے رہا تھا کہ ہمارے قومی مفادات میں نہیں ہے کہ ہم یورپین یونین سے تعلقات کو بگاڑیں، اور جب اپنی سیاست کی باری آئی تو ایک دم یورپین یونین سے تعلقات کو بھی چھکا لگا دیا اور جلسے کے اندر ان کو للکارے مارنے شروع کر دیے اور مولا جٹ کی سیاست شروع کر دی۔ ہمارا تیسرا ستون معاشی میدان میں خارجی امریکہ ہے، جو ہماری مصنوعات اور برآمدات کی بہت بڑی منڈی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، جس کو چین بھی ناراض نہیں کرتا۔ امریکہ اور چین کے سرد جنگ کا جب ماحول ہو تب بھی چین کے صدر نے کبھی امریکہ کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ہے۔ ہمیں امریکہ کی تجارتی منڈیوں تک بھی جانا ہے، ہم نے امریکہ سے ٹیکنالوجی بھی لینی ہے، اور ہم نے ہزاروں پاکستانی اسکالرز کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز سے ٹریننگ بھی کرانی ہے اور پی ایچ ڈی بھی کرانی ہے۔ دنیا میں ہر ترقی کرنے والے ملک نے ہزاروں کی تعداد میں، چاہے وہ چین تھا، چاہے وہ ساؤتھ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ ترکی تھا، کسی ملک کو آپ دیکھیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کی یونیورسٹیوں سے اپنی ہیومن ریسورس تیار کی، اس نے واپس آ کے اس ملک کو کھڑا کیا۔ تو لہٰذا یہ تیسرا ستون ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور چوتھا ستون ہمارے خلیجی ممالک ہیں، جو برادر اسلامی ممالک ہیں، جن کی ہمیں ہمیشہ جن کا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے۔ وہاں پاکستانی کام کرتے ہیں، 25-30 لاکھ پاکستانیوں کا گھر ہے، اور سعودی عرب جیسا ملک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ آڑے وقت میں کھڑا ہوا ہے۔ عمران نیازی نے خلیجی ممالک سے بھی ہمارے تعلقات کی، جسے کہتے ہیں کہ انہیں ستیہ ناش کر دیا۔ جب آپ ان ملکوں کے سربراہوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچیں گے، جنہوں نے آپ کو اپنا بھائی بنا کے ایسے تحفے دیے ہوں کہ جو ایک اپنے لیے لیا ہو اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے لیا ہو، تو جب یہ پتہ لگے کہ وہ بھائی صاحب نے تو مارکیٹ میں آپ کا تحفہ بیچ دیا ہے، تو ان ملکوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پاکستان کا کیا امیج رہ گیا ہے؟ اور آج عمران نیازی صاحب کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی۔ عمران نیازی صاحب وہ تحفے پاکستان کی مملکت کے سربراہ کو ملے تھے، وہ تحفے 22 کروڑ لوگوں کی امانت تھے۔ ایسے تحفے تو لوگ نسل در نسل اپنے خاندان میں رکھتے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ اس ملک سے ہمیں عزت ملی تھی یا اس نے ہمیں یہ عزت سے نوازا تھا۔ آپ نے ہر چیز کو بازاری بنا دیا، قوم کی عزت کو بھی بازاری کر دیا کہ جا کے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ تو آج پاکستان کی کیا ڈگنیٹی آپ نے چھوڑی ہے؟ تو اس لیے ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے ہر معاشی مفاد کو زد ماری ہے، یہ کسی ملک دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو ہر دوست یا ہر اس طاقت سے جو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے لڑا دو اور پاکستان کو مزید تنہا کرو، اور ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کر دو، کانسٹیٹیوشنل انارکی پیدا کر دو، سیاسی انارکی پیدا کر دو، معاشرتی انارکی پیدا کر دو۔ آج آپ پاکستان میں جس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جب قومی اسمبلی میں آپ کے خلاف تحریک پیش ہوئی تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی اور اس کو آپ نے گلیمرائز کیا کہ یہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے آئین توڑا ہے۔ آپ جلسوں میں اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے آئین توڑا ہے انہیں ہیرو بناتے ہیں۔ وہ ہیرو نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین کے مجرم ہیں، اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی آئین شکنی پر کارروائی ہوگی۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے، اور عمران نیازی صاحب آپ نے بھی حلف اٹھایا تھا پاکستان کے آئین
کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے. ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک ریاست ہے, اس کا ایک نظام ہے. آپ اس کو ایک بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. پھر جب پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کی اس آئین شکنی کو کالعدم قرار دیتی ہے تو آپ کی توپوں کا رخ عدالتوں پہ ہو جاتا ہے. آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کیوں عدالت لگی. عمران نیازی صاحب, اگر اس ملک میں آپ نے آئین توڑا تھا تو عدالت رات 12 بجے نہ لکھتی تو عدالت آئین شکنی کی مرتکب ہوتی, چونکہ عدالت نے آئین کے گارڈین ہونے کا حلف اٹھا رکھا ہے. سپریم کورٹ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی, کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جب وہ آئین شکنی دیکھے تو اس کا نوٹس لے اور آئین شکنی کو وہ کالعدم قرار دے. تو اس لیے آپ نے اداروں کے خلاف جو زہر گھولا ہے, اب آپ کو الیکشن کمیشن سے خوف آ رہا ہے کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور آپ کے دل میں چور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک پاکستانیوں کے غبن کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ممنوعہ ذرائع سے, پاکستان دشمن ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہوئی ہے, اور جب اسکروٹنی کمیٹی میں آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو آپ کو خوف ہے کہ فیصلہ آ گیا تو اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو متنازع کرنا شروع کر دو, اس پہ فائر کھول دو. آپ کی یہ حکمت عملی کہ جہاں سے میرے خلاف فیصلے آنے کی توقع ہو ان کے خلاف فائر کھول دو, ان کے خلاف سوشل میڈیا کے ٹرولز ڈال دو, ان کو اتنا ڈراؤ کہ وہ میرے خلاف فیصلہ نہ دیں. پاکستان کے ادارے آپ کے ٹرول سے نہیں ڈرتے, وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ جواب دہ ہیں. انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے. اور اب پنجاب کے اندر جو آپ نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس سے آپ کی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے, سب سے پہلے 2018 میں آپ نے پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مالا. آپ کو پنجاب نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا, آپ نے وفاقی حکومت بنا کے پنجاب کا مینڈیٹ چرا کے حکومت بنائی. چلیے حکومت بنا لی تو کوئی وزیر اعلیٰ تو ڈھنگ کا لگاتے. پنجاب سے آپ نے عثمان بزدار کی صورت میں نہ جانے کس چیز کا بدلہ لیا, اور پھر آپ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو 50,000 منتخب نمائندوں کو 2 سال تک انہیں برطرف کر کے غیر فعال کر دیا. اور جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ان کی بحالی کا تو 7 مہینے تک آپ نے پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہونے دیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ پیروں تلے رونتے رہے. آپ نے سپریم کورٹ کی بدترین توہین کی. پاکستان میں کبھی سول جج یا مجسٹریٹ دفعہ 30 کے حکموں کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا جو آپ نے سپریم کورٹ کے حکموں کے ساتھ 7 مہینے پنجاب میں کیا. اور آپ نے پنجاب کی بلدیاتی قیادت اس سے چھین کے رکھی. پھر پنجاب کے اندر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کاؤنٹنگ کا مسئلہ آیا تو آپ نے جو تماشا پنجاب اسمبلی کے اندر اپنے گنڈوں کے ذریعے یہاں پہ بنایا, اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ ہنسائی کی. اور مجھے افسوس ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کا خاندان, جن کا ایک ماضی ہے, ان کے خود امیجز آئے کہ وہ گیلری سے اپنے غنڈوں اور بدماشوں کو اندر لا رہے ہیں کہ جو آ کے زد و کوب کریں ڈپٹی اسپیکر کو اور اراکین اسمبلی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا مظاہرہ تو کسی بڑی نوزائیدہ جمہوریت میں بھی نہیں ہوتا. اور پھر جب پنجاب اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ حمزہ شہباز کو دے دیا تو جس طرح آپ نے صدر اور گورنر کا تماشا بنایا ہے, لٹل مین آلسو بلیٹلز ہز پیپل. وہ لوگ جو آپ کے آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں, آپ اپنے جیسا انہیں بھی چھوٹا کر رہے ہیں اور ان کی حیثیت کو کمپرومائز کر رہے ہیں.
آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ نے پنجاب میں 3 ہفتے سے بدترین انتظامی بحران پیدا کیا ہوا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بغیر کسی قیادت کے ہے، اور آپ کی ہٹ درمی، آپ کی انا پرستی، آپ کی آئین شکنی پاکستان کے آئین کو آپریشنل ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اس آئین شکنی میں جو کردار ملوث ہیں ان کے خلاف قانون حرکت کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس رونا وائرس سے پاک کریں. کرونا وائرس نے تو بڑا نقصان کیا، لیکن یہ جو آپ نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، اور جو آپ کی رونا وائرس ہر جگہ موجود ہے کہ ہر جگہ رو رو کے آپ قوم کو ہلکان کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا رونا وائرس جو ہے اب وہ پاکستان کا راستہ نہیں روک سکتا. پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ہم آپ کی تباہ کاریوں کو سمیٹ رہے ہیں، سمیٹیں گے، اور ملک کو دوبارہ اس کی معیشت کو اور اس کے نظام کو مستحکم کریں گے. آپ نے سی پیک کو تباہ کیا، اور اس کے اندر میں صرف ایک قوم کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 9 صنعتی زون 2020 تک تیار ہونے تھے، جن میں $40 ارب کی چائنا سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آنی تھی. اور میں نے جو بریفنگ لی تو پتہ چلا کہ جناب پہلا صنعتی زون 2024 میں، دوسرا 2025 میں، اور تیسرا 2027 میں تیار ہوگا. آپ مجھے بتائیں، دنیا کا کوئی سرمایہ کار 7 سال انتظار کرتا ہے کہ یہ نالائق اور نااہل حکومت جو ہے 7 سال کی دیر سے صنعتی زون بنائے گی، اور ہم اپنا پیسہ 7 سال روک کے رکھیں اور ہم وہاں جا کے سرمایہ کاری کریں گے؟ وہ تو منٹوں سیکنڈوں میں، اگر آپ کی کمٹمنٹ پوری نہیں ہے، وہ پیسہ ویتنام چلا جائے گا، کمبوڈیا چلا جائے گا، بنگلہ دیش چلا جائے گا، ایتھیوپیا چلا جائے گا. 7 سال کی تاخیر، اور ان 9 میں سے 5 صنعتی زون ایسے ہیں جن میں کام ہی نہیں شروع ہوا ابھی تک. آپ اندازہ فرمائیے، یہ ہے وہ نالائکی، یہ وہ نااہلی جس کی آج پاکستان سزا پا رہا ہے. تو اس لیے عمران صاحب، آپ کا رونا وائرس لوگوں کو اب گمراہ نہیں کر سکتا. لوگوں نے 4.25 سال آپ کو بھگتا ہے. بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین بند انتظامی، بدترین گورننس، بدترین خارجہ پالیسی، ہر شعبے کو آپ ملیا میٹ کر کے جا رہے ہیں. اور اب آپ اگر قوم کا کوئی ہیرو بننا چاہتے ہیں تو لیٹ می سے جسٹ ون تھنگ. 28 مئی 1998 کے بعد پاکستان کو ایک ایسی چھتری مل گئی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا. آپ جیسے نااہل اور نالائق لیڈر کی پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے دفاع کو اور خود مختاری کو نواز شریف جیسا بہادر لیڈر 28 مئی 1998 کو ناقابل تسخیر بنا گیا تھا. آج پاکستان کی طرف دنیا کی کوئی طاقت میلی نگاہ سے نہیں نظر ڈال سکتی. عمران نیازی جیسے نالائق اور نااہل لیڈر سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں محفوظ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ 22 کروڑ عوام کے دلوں کے اندر گونجتا ہے اور زندہ ہے. آپ نسیم حجازی کے ناول